کرتے ہیں۔ اب قرآن کی انقلابی تاثیر دیکھو، قرآن کے ذریعے سے جو انقلاب آیا ہے، میں کہتا ہوں اسے انقلابی کتاب کہو۔ ہر میدان کے اندر انقلاب لاتی ہے کتاب۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کے فوراً بعد جو دعا، اللہ کعبے کی تعمیر ہو گئی، قبول فرما ہماری توبہ ہے، فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ جو منہم کا لفظ بتا رہا ہے، اللہ ایک رسول بھیجے، ایک رسول عطا فرما، منہم انہی میں سے، یعنی انسانوں کی کیٹیگری میں سے ہوگا، کوئی جنات میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، کوئی نوری مخلوق نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ اسی کیٹیگری میں انہی انسانوں کے اندر سے ایک رسول پیدا فرما، اس لیے کہ انسانیت کی رہبری کے لیے فرشتہ نہیں سمجھ سکے گا، جن نہیں سمجھ سکے گا، کوئی اور مخلوق نہیں سمجھ سکے گی۔ اللہ تو نے انسان کے اندر جو کیپیسٹی دی ہے، یہ کیپیسٹی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ انسانوں اپنے اندر کی کیپیسٹی کو سمجھو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اب ایک مقام ہے جسے مقام روحانیت کہتے ہیں، آگے اس آیت میں وہ جب جملہ آتا ہے میں اس وقت اس کی تشریح کروں گا۔ اب یہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پیغمبر کی مقصد میں 4 مقاصد ہیں، بعثت میں، آمد میں، یہ 4 وہ مقصد ہیں، اس میں پورے دین کا خلاصہ، پورا دین آ گیا گھیرے میں۔ اب آپ پہلی چیز سمجھو، یتلو علیہم آیاتک، پہلا لفظ پیغمبر کیا کریں گے؟ یتلو، تلاوت کرتے ہیں، علیہم آیاتک، اے انسانو پیغمبر تم پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دعوت دیے، ایمان میں لے کر آئے، ایمان میں لانے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ انسانوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب صحابہ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اب جو قرآن آج ہے نا، ایک نسخہ اٹھاؤ دیکھو، ایسا نہیں نازل ہوا، اب ورق کاغذ دیکھ رہے چلی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ پر اس کا نزول فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام اسے پڑھتے، صحابہ سنتے، اسے یاد کر لیتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، اب آیات کی تلاوت، اب یہ ایسا انقلابی معجزہ ہے، جہاں بھی چلی ہے امت قرآن کے ذریعے سے وہ انقلاب بپا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں قیصر و کسریٰ پیدا ہوئے، ہر زمانے میں عمر بن خطاب کے ثانی بھی پیدا ہوئے، کسی زمانے میں امریکہ و روس ہے، تو پھر اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقتیں ابھاری ہیں۔ کبھی قیصر و کسریٰ ہے تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان۔ لوگ ایمان میں داخل ہوتے جا رہے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر کو پتا چلا. اب اس سے پہلے حضرت عمر کا جو مزاج ہے وہ ایک دم قید مزاج، ایک دم قید مزاج. دیکھو بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دم نرم مزاج کے ہوتے ہیں اور ایک دم قید مزاج کے ہوتے ہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید مزاج پر پیدا کرتے مزاج نہیں بدل سکتے. مجھے بتا کون تب تک مزاج بدل کوئی کیا نہیں ہوتا مزاج بدلنے. اب مزاج کو جو باطل کے کام آتا تھا اسے حق کے لیے پھیر دو، ٹرن کرنا، ٹرنور کرنا، مل کر پھیر دینا مزاج کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مزاج تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی جب راستوں پر سڑکوں پر چلتے تھے تو لوگ تھراتے تھے، ایسا بارو انسان. بہن کے گھر گئے، دیکھا اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیواڑ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے. حضرت عمر اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹا باہر کھڑے ہو کر، دروازہ نہیں کھل رہا، دیر ہو رہے کھلنے میں. آخر کار دروازہ کھلا، اندر گئے تو پوچھا کیا کر رہے ہو. شروع میں تو چھپایا، مینج کرنے لگے بات کو. نہیں کچھ نہیں، ایسے بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، فلاں 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 مینج کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی بولا سچ سچ بولو. جب بات بڑی حضرت عمر کی بہن نے کہا بھائی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم مسلمان ہو چکے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا لاؤ قرآن میں بھی دیکھتا ہوں کیا ہے آخر اس کے اندر ایسا، لاؤ میں بھی دیکھتا ہوں. لاؤ. حضرت عمر کی بہن نے کہا جب تک پھوک دھو ڈالے تھے مار کو، پورا خون میں لہو لہان فجیتی کر ڈالے تھے مار کو. آخر بھان نہ کان کی ایک جگہ خون دیکھے تو اندر سے رہا مانگا، بولے لاؤ کیا وہ میں بھی ذرا دیکھتا ہوں. بہن بولے تم نہیں دیکھ سکتے، نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے تم. ایک کام کرو، جاؤ غسل کرو، پاک کپڑے پہنو، پھر آؤ دیکھیں گے بعد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غسل کرایا، کپڑے پہنایا، پھر آئے. جب آئے تو ان کے ہاتھ میں نسخہ دیا، لو. پتھر پر، چمڑے پر یا کاغذ پر کہیں لکھا ہوا تھا تو اسے دیا، لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہاتھ میں لیے، کہا پڑھو کیا ہے. پھر اس کے بعد آیات کی تلاوت ہوئی. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. پڑھتے رہے. جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوتی رہی، ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، ادھر حضرت عمر کے قلب مبارک میں ایمان اترتا گیا، دل نرم ہو گیا، ایمان ان کے سینے میں اترتا گیا، جاگزی ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا بہن چلو مجھے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یہ قرآن تو اتنا عظیم ہے، آج تک جن محفلوں میں بیٹھتا تھا ان محفلوں میں یہ بات تھی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے، کاہن ہے، وہ شاعر ہے، وہ زبردست شعر شاعری کرتا ہے. اور جو قرآن ہے یہ محمد کی شاعری ہے. کیسے شاعری ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیغمبر امی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی، نہ لکھنا نہ پڑھنا. اب میں یہاں لفظ امی سے ایک بڑی عجیب بات نکالنا چاہتا ہوں. ارباب لغت نے لکھا ہے یا امی. اب دیکھو
बयानात में भी आता है, मैं भी सुनते रहती। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी उम्मी थी, लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। अब ये लफ्ज समझो क्या है। उम्मी का जो लफ्ज है इसकी असल उठा क्या, उम्मुन। उम्मुन के माने क्या है? उम्मुन के माने माँ। ये माँ को उम्मुन क्यों कहा गया? इसलिए कि ये उसकी असल है। मैं अपने वालिदा को अरबी में उम्मुन कहता हूं, मैं अपनी वालिदा का असल हूं। समझे? हर इंसान अपने माँ बाप की असल है। ज़कात के मसले में उसूल और फुरू कर को आती है मालूम, ये उसूल जमा है असल की। इसी असल को है ना उम्मुन कहते हैं, और शहर मक्का को है ना उम्मुल कुरा कहा गया, और काबतुल्लाह को उम्मुल मसाजिद कहते हैं। तो उम्मुन के माते असल, तो किताबुल्लाह को उम्मुल कुतुब कहते हैं, यानी तमाम किताबों की असल। मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, सारों को जितने सुहuf दी गई थी, सारों को जितनी किताबें दी गई थी, वो सारे किताबों की असल कुरान है। और पूरे कुरान का असल और खुलासा कर सूरह फातिहा है। तो कुरान करीम सारे किताबों की असल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया है। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को उम्मी कहना, ये किसी और माने में, जिस वक्त लोग कहते थे कि पैगंबर ने अपनी तरफ से लिख दिया है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान से नहीं पढ़ा। मेरा उस्ताद है, उस्ताद का उस्ताद है, सिलसिला है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद नहीं है कोई। अल्लाह की तरफ से सब कुछ अता कर दिया गया। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो उम्मी कहा गया, ये सारे रसूलों की असल है। और सारे रसूलों को जो इल्म दिया गया है, वो सारे उलूम के असल मेरे पैगंबर की ज़ात गिरामी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले, बैठे, इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया। अब तक जो मिजाज था, यह मिजाज अब तक कहां तक काम करा? इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद एक वो भी वक्त आया, हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन असल नहीं है? क्या आपकी रिसालत हक नहीं है? आप हुक्म फरमाए, आप इरशाद फरमाए, मैं इनका सर कलम कर दूं, इनका किला कमा कर दूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं है, वक्त और मसलहत के भी कुछ तकाजे होते हैं। हजरत उमर को शांत किया, लेकिन जो मिजाज गर्म था वह गर्म था, है, रहेगा। मिजाज की तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन मिजाज को टर्न किया जा सकता है, मिजाज को फेरा जा सकता है। इस्लाम की आबियारी के लिए हजरत खालिद बिन वलीद की जरूरत थी, इस्लाम की आबियारी के लिए उमर बिन खत्ताब की जरूरत थी, इस्लाम की आबियारी के लिए जहां हजरत अबू बकर की जरूरत, वहीं पर अबू उबैदा बिन जर्राह की भी जरूरत थी। इस्लाम का नहज समझो, इस्लाम के मनहज को देखो, कुरान के तरीकों को देखो। हमने दीन लिया भी है तो हमारी पसंद के मुताबिक, हमने दीन को लिया भी है तो हमारी नफ्स परस्ती के मुताबिक, जो हमें अच्छा लगा वो हमारे लिए दीन है, जो हमारे मिजाज के मुआफिक रहे है वो हमारे लिए दीन नहीं है। वो चीज उठाओ, अलग रख दो, ऐसा नहीं है। अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक कुरान में जो कुछ है वो सब दीन है। उम्मत जब तक के पूरे दीन को नहीं लेती, तब तक इसी तरह काफिरों के हाथ में पिटती रहेगी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वक्त तरमीम बिल का क्या मसला खड़ा हुआ, एक बवाल चल रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप ईमानदारी से बताइए, ये
بل کے اندر ترمیم تخفیف کے مسئلے میں لے کر امت اتنی بے چین ہے. امت قرآن کو چھوڑا, کبھی امت کے اندر یہ بے چینی دیکھنے کو ملی؟ امت قرآن سے دور, امت نبی کے احکامات سے دور, امت اللہ کے احکامات سے دور, امت اللہ کے گھروں سے دور. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, یہ بے چینی, یہ بے دلی, یہ اس طرح کی بے چینی, یہ اضطراب کیا کبھی دیکھنے کو ملا ہے؟ قرآن سے کتنی دوری ہے ہماری.